بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رقص ود وقاص کی آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ترکی کی جانب سے ایک عظیم ڈرامے اور ایک عظیم پروڈکشن جو ہے وہ پیش کی گئی ہے ارطغرل غازی کے نام سے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ماضی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس ڈرامے نے مغرب کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے ایک ریویو میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سافٹ آئٹم بم ہے، یعنی ترکی مسلمانوں کو ایک عظیم راہ دکھانے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نوجوان نسل ایک نیا مستقبل بنانے کی سوچ پیدا کریں گے۔ اسی ڈرامے میں ایک عظیم اسلامی سلطنت، مسلمانوں کے جذبے اور ماضی میں حاصل کی گئی فتوحات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جبکہ اب پاکستان میں ارطغرل ڈرامے کی نشریات پیش کی جا رہی ہیں، تو آج ہم اسی ڈرامے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کریں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ڈرامے میں مسلمانوں کو احساس بزدلی اور کمتری سے دور کیا جا رہا ہے، صوفیاء اکرام سے لگاؤ پیدا کرنے کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ محی الدین ابن عربی کی محافل دکھائی جا رہی ہیں، اور اس ڈرامے کو 60 سے زائد ممالک میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ اسلامی انقلاب کا داعی ہے اور مسلمان نوجوانوں کے لیے روشنی کی ایک نئی کرن ہے۔ تمام مسلمانوں، خصوصاً پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہ ڈرامہ ایک امید کی نئی کرن ہے۔ ہاں، آپ اس ڈرامے کو مکمل اسلامی ڈرامہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سارے سینز کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا ہے، جو کہ ڈرامہ بنانے والوں کے لیے مجبوری بتائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کو بہتر انداز میں فلمانے کے لیے ان سینز کا ڈرامے میں شامل ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ ڈرامہ ترکی کے ایک خانہ بدوش قبیلہ کائی پر بنایا گیا ہے، جن کے پاس فقط 2000 جنگجو تھے، جو کہ جرأت اور بہادری میں سب سے آگے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سلیبی اور منگولی کو بھی فکر مند کیا ہوا تھا۔ ارطغرل سلمان قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، جو کہ اسلامی اتحاد کا داعی اور جرأت اور بہادری سے بھرپور تھا۔ اس ڈرامے کے اندر کافروں کی سازش، خصوصاً عیسائی سازش کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے، اور ارطغرل کی بہادری کے نتیجے میں اس سازشوں کا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کی نا اتفاقی بھی بڑی ایمانداری سے اس ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں غدار دکھائے گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یورپ کیوں پولیو کے قطرے پلانے پر زور دے رہا ہے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ کردار ماضی کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کے اوپر بھرپور پروپیگنڈا بھی کیا گیا، جس کے جواب میں اردگان نے کہا کہ شیر جب تک اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری تاریخ کو بدلتے رہیں گے۔ دوسرے سیزن کے آغاز میں اس قبیلے کو منگولیوں سے لڑتا دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل زبردست بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں سے لڑتا ہے اور اس موقع پر اپنی بیوی کو بھاگ جانے کا کہتا ہے۔ منگول ارطغرل کو زندہ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور یوں ایک عظیم عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 اقساط تک قبائل کی اپنی رنجشیں چلتی رہتی ہیں۔ 35 قسطوں کے بعد ارطغرل قبیلے سے واپس جڑتا ہے اور منگولوں کے ساتھ ایک طویل جنگ جاری رہتی ہے۔ منگولوں کا سربراہ نویان چنگیز خان کا قریبی ساتھی ہوتا ہے۔ ارطغرل کو اشارہ ملتا ہے کہ وہ قبیلے کو دور لے جائے، لیکن اس کا بھائی انکار کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل وہاں سے چل پڑتا ہے اور بے بہا لڑائیاں کرتا ہوا محفوظ مقام پر چلا جاتا ہے۔ ایک عظیم ڈائیلاگ جو ارطغرل کی زبانی کہلوایا گیا کہ مسلمان کسی کی مشکل کا فائدہ نہیں اٹھاتے، مشکل میں کوئی بھی ہو ہم اس کی مدد کو آئیں گے۔ یہ بات وہ اپنے دشمن کو کہتا ہے۔ یہ وہی دشمن ہے جس نے ارطغرل کے بیٹے کو اغوا کیا اور ہر قسم کے جال بچھائے، لیکن ارطغرل نے اسے معاف کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کے ایمان کا حصہ یہی ہے، ورنہ وہ کب کا آئرس کے ٹکڑے کر دیتا۔ دشمن اس کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پاتا اور ارطغرل کے دین کی بھی تعریف کرتا ہے اور پھر ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارطغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر 3-4 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ مالی معاملات کے بعد اس میں مزید جنگیں لڑتے ہیں اور بہت ساری میں فتوحات حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نئے دشمن ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ سیزن بڑی جھڑپوں پر چلتا ہے، لیکن ارطغرل اب اکیلا نہیں ہوتا، اس نے اپنے جیسے کئی جاں باز اپنے ساتھ جوڑ لیے ہوتے ہیں، اور حق اللہ کے نعرہ لگا کر جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو دشمن کی روح تک کام جاتی ہے، یہاں تک کہ بیمار جنگجو بھی بڑی دلیری سے لڑتے ہیں۔ چوتھے سیزن میں ارطغرل حصار پر قبضہ کرتا ہے اور صلیبوں کی گردن مروڑ دیتا ہے۔ ارطغرل جہاد کی محبت میں گرفتار ہے اور شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے۔ قبیلے کی روایت کا تحفظ بھی اس کا اولین فرض ہے، یعنی کہ وہ بہادری، نڈر اور جاں باز جذبے سے لیس تھا۔ اس کی بیوی حریم کا کردار بھی بڑا جاندار ہے، اس کا کردار ہماری ماؤں بہنوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی ماں کا کردار بھی بڑا مؤثر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام اداکاروں نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، تو چاہے وہ منفی ہوں یا مثبت، دونوں نے ہی اس میں جان ڈالی ہے۔ اس ڈرامے کی پروڈکشن بھی قابل تعریف ہے۔ ترکوں کا جذبہ، وہ عالم اسلام کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس موقع پر ایک کتاب کا ذکر بھی ہے جسے ارطغرل پریشانی میں مدد حاصل کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ترکوں کا ماضی سے زیادہ مستقبل کا پروگرام ہے، اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ایسی ہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بہترین کرداروں پر بھی اپنا فضل عطا کرے، اور ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔
ड्रामे के एंड पर कुछ शरई इख्तलाफात मौजूद हैं, यानी कि चेहरे का नजर आना, बालों का नजर आना, ईसाई औरतों के चेहरों का नजर आना, और उसके साथ साथ एक बहुत अहम इख्तिलाफ यानी कि जहां बाजों का वापसी के बाद अपनी नाम नेहाद बीवियों से मुआनका करना। लेकिन 21वीं सदी में जिहाद का असर चेहरा सामने लाया गया है, जो कि तुर्कों की जानिब से जुर्रतमंदाना इकदाम है। इस ड्रामे को देखते हुए आपको शायद टाइम मशीन की याद आ जाए, यानी कि इस ड्रामे को देखते हुए आप 1200 ईस्वी की सैर करेंगे। आपको बताया जाएगा कि मुसलमानों का रुतबा क्या था, जिंदगी कैसी थी, रहन सहन कैसा था, वो रवायात की किस तरह कदर करते थे, प्यार, वफा और इंसाफ के बारे में भी बताया जाता है। इसके साथ साथ सच्चा मुसलमान क्या होता है और वो सब कुछ जो हम नहीं जानते। उस जमाने के बारे में बताया गया है जब जमाना टेक्नोलॉजी से महरूम था और मुसलमानों का डंका बजता था। ये टाइम मशीन नहीं तो और क्या है, एक ऐसी टाइम मशीन जो आपको सोच और फिक्र पर मजबूर कर देती है। अल्लाह ताला अर्तुगरुल गाजी का रुतबा बुलंद करे और उन पर अपनी रहमतें बरसाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।